देखिए, हमने कहा था पहले ही, अल्लाह ताला फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अअतैना कल कौसर, बेशक हमने अता किया आपको कौसर। हमने कहा था कौसर का मतलब खाली हाउस कौसर नहीं होता है, बल्कि कौसर का मतलब होता है खैर कसीर। तो इससे मुराद है वो तमाम फतूहात, वो विक्ट्रीज जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जंग बदर में या फतह मक्का के मौके पे अल्लाह ताला ने अता फरमाई। यहाँ पे वो सारी खैर मुराद है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने अता फरमाई। तो उसके बाद क्योंकि अल्लाह ताला जब इनाम बंदे पे करता है तो बंदे को चाहिए कि वो अल्लाह ताला के लिए नमाज पढ़े, शुक्र करे, कुर्बानी खालिस अल्लाह ताला के लिए करे। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाता है फसल्लि लिरब्बिका, बस आप नमाज पढ़िए अपने रब की ओर, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वनहर, और आप नहर करिए। असली बोलते हैं नहर, तक इसको बोलते हैं, जैसे भेड़ होता है ना, भेड़ उसको हम करते हैं ज़िबा, बिठा के सुला के, बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर। नहर बोलते हैं खड़ा खड़ा ऐसे करने को, खटक जैसे करते हैं इसको, कैमल को करते हैं ना। लेकिन यहाँ मुराद है इससे कुछ भी, यहाँ मुराद है क्या, चाहे नहर करते खड़ा खड़ा या ज़िबा करते बेड़ को, यहाँ दोनों मुराद है। इन शॉर्ट कुर्बानी खालिस अल्लाह ताला के लिए करनी है। यहाँ पे मुतलक कुर्बानी मुराद है, मुतलक कुर्बानी यहाँ पर मुराद है। आज से मैं ज़्यादा मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल नहीं करूँगा, कुछ बोलते ना मुश्किल अल्फाज होते हैं बीच बीच में, लेकिन मैं वैसा मुश्किल नहीं बोलता हूँ, जो लिखा होता है आसान में वही बोलता हूँ। अच्छा, इन नशानी अका हुवल अबतर, बेशक जो आपके दुश्मन है वही कटे हुए है, वही अबतर है। अबतर क्या, लावारिस। लावारिस मतलब हो गया जिसकी वरासत आगे नहीं जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे बच्चे नहीं होंगे तो मेरी वरासत आगे नहीं जाएगी। कोई नहीं बोल देगा इसके, ये किसी का, जो हिशाम था वो किसी का बाप था, हिशाम किसी का बाप था, या किसका ये था, क्या इसको बोलते हैं, दादा था या परदादा था। अगर मैं, मेरे पास बच्चे होंगे ही नहीं मेरे, उसको बोलते हैं लावारिस। तो जो ये थे ना, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, उनके जो बच्चे थे इब्राहिम, और शायद उनके बच्चे थे इब्राहिम, और ये थे कासिम, थे शायद कासिम और इब्राहिम शायद, हाँ। तो वो बचपन में गुजर गए थे बच्चे उनके, लड़के। तो इन्होंने क्या बोला कुफार ने, इन्होंने कहा कि आप सम जो है वो अबतर है, वन कट ऑफ, जो मकतूउन नस्ल है, मकतूउन नस्ल बोलते, इसकी नस्ल कटी हुई होगी। लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है कि वो खुद अबतर है। कौन, इन निशान अकर, बेशक जो आपके दुश्मन है वो खुद कटे हुए हैं, उनकी जो नस्ल है वो कटी हुई है। क्योंकि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, सारी उम्मत जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मानवी औलाद है। सारी उम्मत जो है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल है वो आगे बढ़ गई कैसे, उनकी बेटियों के ज़रिए से, फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा, फिर कौन, हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा, फिर ऐसे ही बाकी बाकी जो आ गए, ज़ैनुल आबिदीन, फिर आहिस्ता आहिस्ता बाकी सारे जो कि अहले बैत में आ जाते हैं। तो ये अल्लाह ताला यहाँ पे इनको फरमा रहा है कि इन कुफ़ार को तो भी खन कहा जा रहा है कि तुम ही कटे हुए हो, या रसूलुल्लाह जो के दुश्मन है वही कटे हुए हैं, अल्लाह ताला की रहमत से कटे हुए हैं। तो ये हो गया ऐसे, ठीक है। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे आगे वाला सूरा, सूरतुल काफिरून। हदीस में आ गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवाफ़ की दो रकतों के अंदर, तवाफ़ की दो रकतों के अंदर, और फजर और मगरिब की दो रकतों के अंदर सूरतुल काफिरून पढ़ा करते थे। यह हदीस में आ गया है। एक तो मगरिब की दो रकात सुन्नत के अंदर, और क्या, फजर की दो रकात सुन्नत के अंदर, और तवाफ की दो रकतों के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरतुल काफिरून पढ़ते थे। और साथ में वितर की जो है, वितर की सेकंड रकात में वो सूरतुल काफिरून पढ़ते थे। तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित भी है। कुल या अय्युहल काफिरून जो है, और वो सूरह इखलास पढ़ा करते थे तवाफ की दो रकतों के अंदर, फर्स्ट रकात में सूरतुल काफिरून, सेकंड रकात में कुल हुवल्लाहु अहद, या ऐसे ही मगरिब की दो रकतों के भी अंदर। हाँ, रिपीट करना है, देखिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगरिब की दो रकात के अंदर, फजर की दो रकात के अंदर, और तवाफ की दो रकात के अंदर, फर्स्ट रकात में कुल या अय्युहल काफिरून, और सेकंड रकात में कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ा करते थे। ये सही हदीस में साबित है, ठीक है। अबू दाऊद, तिरमिजी, मुस्लिम, अहमद में ये सारी हदीसें है। तो बाज़ सहाबा को फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि रात को सोते वक्त ये सूरत पढ़ो। कौन सूरत, कुल या अय्युहल काफिरून। तो शिरक से बरी पाओगे, शिरक से अल्लाह ताला तुम्हें महफूज रखेगा ये सूरत पढ़ने के बाद। बाज़ रिवायत में खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल भी बतलाया गया। इब्न कसीर कहते हैं कि बाज़ रिवायत में खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल था कि वो ये सूरत पढ़ा करते थे। इसमें बहुत फजीलत है सूरत में। तो ये कैसे स्टार्ट सूरत, अल्लाह ताला फरमाता है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल, कह दीजिए या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुल हो गया कह दीजिए से,
یا ایوہ الکافرون، اے کافرو، کہہ دیجئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے کافرو، ان کو آپ اعلان کریے کافروں کے سامنے، انہیں آپ کہیے اے کافرو، لا اعبد، میں عبادت نہیں کرتا ہوں اس کی، ما تعبدون، جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ دیکھیے ماں کو بہت سارے مطلب ہوتے ہیں، کبھی ہوتا ہے ماں کا مطلب نو، کیا ہوتا ہے نو، آپ نے دیکھا ہوا ہے نا قرآن میں ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن میں، جب ماں کا مطلب نو ہوتا ہے نا اس کو بولتے ہیں ماں ان نافیہ، کیا بولتے ہیں؟ ماں ان نافیہ، ماں ان نافیہ، اس کو بولتے ہیں نیگیٹو ماں، ماں ان نافیہ۔ کبھی ہوتا ہے ماں کا مطلب واٹ، جیسے یہاں پہ ترجمہ ہو رہا ہے، اس کو بولتے ہیں ماں الموصولہ، کیا بولتے ہیں؟ ماں الموصولہ، واٹ یا دیٹ بول سکتے ہیں، مطلب دیٹ یا واٹ بول سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ما تعبدون، میں نہیں کرتا ہوں اس کی عبادت جس کی تم عبادت کرتے ہو، اس کو بولتے ہیں ما الموصولہ۔ اور ایک کیٹیگری ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں ریلیٹو ماں، کیا بولتے ہیں؟ ریلیٹو ماں۔ تیسری ہوتی ہے ماں کی کیٹیگری، اس کو بولتے ہیں ما الاستفہامیہ، اسی پڑھتے ہیں عربی میں ہے نا، کورس میں ریکارڈ کیے سارے، آپ اسے پڑھ سکتے ہیں، استفہامیہ۔ مال استفہامیہ کا مطلب ہوتا ہے انٹروگیٹو ماں، انٹروگیٹو ماں، جہاں پہ ہم سوال کرتے ہیں واٹ از دس ما ہذا۔ دوسروں کے ماں نافیہ، جب مطلب ہوتا ہے نو، لیکن یہاں ترجمہ کیا کر رہے ہیں وٹ، یعنی کہ لا اعبدو، میں اس کی عبادت نہیں کرتا ہوں، ما تعبدون، جس کی تم سب عبادت کرتے ہو، تم سب غیر اللہ کی عبادت کرتے ہو، لات، منات، عزات، جو خانہ کعبہ کے مشہور بت تھے، جو 360 بت تھے، ٹھیک ہے۔ اب پتہ ہے خانہ کعبہ میں کس نے لائی تھی بت پرستی؟ اس کا نام تھا عمر بن لوہائی الخزرجی، اس کا نام تھا عمر بن لوہائی الخزرجی، ورثہ تھا وہ دین ابراہیمی پہ ہی، وہ تھے توحید کے اوپر، وہ فطرت پہ تھے، لیکن پھر تھا عمر بن لوہائی الخزرجی، تھا ایک بدبخت انسان، ایک مشرک، وہ پتہ کہاں پہ گیا تھا؟ حابل، حابل، ہبل، ہاں ہبل، وہ گیا تھا کہاں پہ؟ جو یہ تھا وہ گیا تھا یہاں پہ نا سیریا، اس نے وہاں سے لایا تھا پھر بت، پھر ایسے ہی اسٹارٹ ہو گیا تھا واپس سے بت پرستی ان کے اندر۔ اور یہ سمجھ رہے ہیں بت پرستی کیوں کرتے تھے؟ تاکہ اللہ کے نزدیک جائے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کے نزد، اللہ سے نزدیک جانے کے لیے یہ غیر اللہ کی عبادت کرتے تھے، سیم آج کے مسلمان بھی کرتے ہیں، غیر اللہ کے کو پکارتے ہیں، بولتے ہیں ہم تو اصلی اللہ کو ہی مانتے ہیں، بس یہ ہمیں اللہ تک پہنچائیں گے، سیم بولتے تھے کافر بھی، یا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، ہم اسی لیے ان غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، ان کے سامنے جھک رہے، سجدہ کر رہے، رکوع کر رہے، ان کو مانگ رہے، تاکہ یہ ہمیں اللہ کے اور نزدیک لے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ ورنہ ہر ایک کو پتہ ہے کہ یہ شرک غلط ہوتا ہے، تو شیطان ایسے ہی آتا ہے انسان کو، تمہیں اللہ کے پاس جانے کے لیے لانی پڑے گی سیڑھی، اور تمہیں پہلے ان کو مانگنا ہے، تب جا کے یہ اللہ کو بولیں گے۔ اللہ بچائے اس شرک سے۔ لا اعبد ما تعبدون، میں اس کی عبادت نہیں کرتا ہوں جس کی تم سب عبادت کرتے ہو، ولا انتم، اور نہ ہی تم سب عبادت کرتے ہو، انتم عابدون، اور نہ ہی تم سب عبادت کرتے ہو، ما اعبد، اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، تم سب غیر اللہ کی عبادت کرتے ہو، میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تجن لا اعبد ما تعبدون، میں اس کی عبادت نہیں کرتا ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ بعض نے پہلی آیت کو حال اور دوسری آیت کو استقبال کے مفہوم میں لیا ہے، لا اعبد، میں اس کی عبادت نہیں کرتا ہوں اس کی تم عبادت کرتے ہو، ٹھیک ہے، یہ ہوگا نا حال پریزنٹ ٹینس کے بارے میں اس کی عبادت نہیں کرتا ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون، اور نہ ہی تم عبادت کرنے والے ہو، ما اعبد، اس کی اس کی میں عبادت کرتا ہوں، یعنی کہ استقبال کے مفہوم میں آ جائے گا، اور نہ ہی تم کرو گے یہ بات اللہ تعالیٰ کی۔ یہ بتا کہ کن کے بارے میں آ گیا؟ الکافرون، جو یہاں پہ ہے نا کل یا ایھا الکافرون، یہ ان کافروں کے بارے میں آ گیا ہے، یہاں پہ جو نا الف لام، یہ جنس کے لیے، یعنی کہ ان کافروں سے کہا جا رہا ہے، بطور خاص ان کافروں سے مخاطب، خطاب ہو رہا ہے جن کی بابت اللہ کو علم تھا کہ ان کا خاتمہ کفر پر ہوگا یا شرک پر ہوگا، ان کے بارے میں ایسا آ گیا ہے، اللہ کے علم میں تھا کہ یہ کفر سے باز نہیں آ جائیں گے، ان کفار کے بارے میں یہ آ گیا ہے، فتح القدیر میں یہ لکھا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ اس صورت کے نزول کے بعد کئی مشرکین مسلمان بھی ہو گئے تھے، ٹھیک ہے، انہوں نے اللہ کی عبادت کی بھی تھی، تو یہاں پہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ نہ ہی تم عبادت کرو گے اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں؟ کیونکہ یہ ان کے بارے میں آ گیا، ان کفار کے بارے میں جو اللہ کے علم میں تھا کہ وہ اپنے کفر سے اور شرک سے باز نہیں آ جائیں گے، جو مطلب وہ خطرناک تھے کفر میں۔ آپ پتہ اصلی ان لوگوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ ہم ایک سال کریں گے کام، ایسے لڑائی جھگڑا ہم کر رہے،
ایک سال اللہ تعالیٰ، ایک سال آپ کریں گے ہمارے بھگوان کی عبادت اور ہم کریں گے آپ کے اللہ کی عبادت، ایسے کریں گے، ایسے بول رہے تھے وہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے کلیئر کلیئر کٹ کہا قل یا ایھا الکافرون، آپ کہیے اے کافرو، میں لا اعبد ما تعبدون، میں اس کی عبادت نہیں کرتا ہوں اس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرنے والو اس کی میں عبادت کرتا ہوں، یعنی کہ تم اللہ کی عبادت نہیں کرو گے، ولا انا عابد، پھر سے تاکید، اس کو بولتے ہیں تکرار، کیا بولتے ہیں؟ تکرار للتأکید، یہ آپ لکھ سکتے ہیں، یہ چھوٹے پوائنٹ امپورٹنٹ ہوتے ہیں تفسیر کے اندر، تکرار للتأکید یا للتوکید لکھیں گے ہم، للتأکید لکھتے ہیں، للتأکید، مجھے پہلے لکھنا آتا ہی نہیں ہے اس پہ، ایک منٹ میں صاف لکھوں گا پہلے آج سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو صاف لکھتے ہیں، تکرار للتأکید، تکرار للتأکید، ریپیٹیشن کرنا تاکید کے لیے، ایمفیسائز کرنے کے لیے، کوئی بولتے ہیں نا ایسا مت کرو مت کرو مت کرو مت کرو، وہ کیوں بولتے ہیں بار بار؟ تاکید کے لیے، ایمفیسائز کرنے کے لیے، سٹریس پیدا کرنے کے لیے، تکرار بولتے ہیں ریپیٹیشن کو، تکرار للتأکید فار emphasis، repetition for emphasis، تکرار للتأکید اس کو بولتے ہیں، اس کے بعد ولا انا عابد، اور نہ ہی میں عبادت کرنے والا ہوں اس کی، ما عبدتم، اس کی تم عبادت کرتے ہو، ٹھیک ہے، اور نہ ہی میں عبادت کروں گا، ولا انا عابد، اور نہ ہی میں عبادت کروں گا، ما عبدتم، اس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا، پھر سے ولا انتم عابدون، اور نہ ہی تم عبادت کرنے والے ہو اس کی، ما اعبد، جس کی میں عبادت کرتا ہوں، لکم دینکم، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، ولی دین، اور میرے لیے میرا دین ہے، ٹھیک ہے، لکم دینکم ولی دین، یعنی کہ اگر تم اپنے دین پر راضی ہو اور اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو تو اپنی مرضی ہے، دین میں زبردستی نہیں ہے، ہم تمہیں اسلام کی اور زبردستی اور فورسفلی نہیں لا سکتے، لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمیں ہمارے اعمال کرے، تمہیں تمہارے اعمال کرنے ہیں، دونوں کا رب ایک ہی ہے، وہ تمہیں جزا خود دے گا، شرک کا، جہنم، تو تمہیں ہم زبردست نہیں کریں گے، کیونکہ قد تبین الرشد من الغی، یقیناً جو نیکی ہوتی ہے وہ بدی سے بالکل متمیز ہوتی ہے، ڈفرینشیٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم جائیں گے نیچے، اب کیا ہے سورۃ النصر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب پتہ ہے نزول کے اعتبار سے قرآن کی جو آخری صورت ہے وہ سورۃ النصر ہے، صحیح مسلم میں ثابت ہے، کتاب التفسیر میں، نزول کے اعتبار سے جو آخری صورت ہے وہ سورۃ النصر ہے، جس کو بولتے ہیں اذا جاء نصر اللہ والفتح، اور اب پتہ ہے جس ٹائم پہ یہ صورت نازل ہوئی تھی جو کہ آخر میں نازل ہوئی تھی، تو سب صحابہ کو سمجھ آ گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت آ گیا ہے، ٹھیک ہے، اسی لیے جو نا یہ سورہ اس میں کہا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ تسبیح کریے، آپ تحمید کریے، آپ سبحان اللہ پڑھیے، آپ الحمدللہ پڑھیے، آپ استغفار کریے، جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اور عمر رضی اللہ عنہما کے واقعے میں صحیح بخاری میں ثابت ہے یہ چیز، ٹھیک ہے، تو پہلی بات اللہ فرماتا اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آئی اللہ کی مدد، جب آئی اللہ کی مدد، والفتح، اور اللہ کی فتح، یعنی کہ جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے، اذا جاء، جب آ جائے گی، نصر اللہ، اللہ کی مدد، اس کی ہیلپ، والفتح، اور اس کی فتح، وکٹری، ورأیت الناس، اور آپ دیکھیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو، یدخلون، کہ وہ داخل ہو جائیں گے، فی دین اللہ، اللہ کے دین کے اندر، اللہ کے ریلیجن کے اندر، اللہ کے بتائے وے آف لائف کے اندر، افواجن، فوج در فوج، ان ملٹیٹیوڈس وہ داخل ہو جائیں گے، وہ فوج در فوج، جوگ در جوگ، اللہ کے دین میں، جوگ در جوگ اللہ کے دین میں داخل ہو جائیں گے، اور آیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، اور آپ دیکھیں گے یا رسول اللہ، سمجھو لوگ ہیں وہ داخل ہو جائیں گے اللہ کے دین میں فوج در فوج، اب اس سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی مدد کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اسلام اور کفر، اسلام جو کفر پہ غالب آ جائے گا، اسلام اور مسلمانوں کا کفر اور کافروں پہ غلبہ ہو جانا، اسلام اور مسلمانوں کا کفار اور کفر پہ غالب ہو جانا، یہ وہاں مراد ہے مدد سے، اور فتح سے مراد فتح مکہ ہے، اس کو بولتے ہیں کانکویسٹ آف مکہ، جب مکہ فتح ہو گیا 8 ہجری کے اندر، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ مدینہ جانے کے بعد 8ویں سال ہے نا، ان کو نکالا پہلے انہوں نے مکہ والوں نے مدینہ کو ہجرت کی، پھر واپس آ کے مکہ میں وہ، اس کو بولتے ہیں فتح مکہ، جب وہ مکہ میں واپس آ کے 8 ہجری میں، تو فوج اور فوج سارے اسلام میں داخل ہو گئے، ورنہ اسلام میں داخل کیا ایک دو داخل، دو چار 10 15، لیکن اس ٹائم پہ ہزاروں میں ایک ساتھ نے اسلام قبول کر دیا، ایک ساتھ جوگ در جوگ اسلام میں لوگ آ گئے، کیونکہ سبوں کو واضح ہو گیا کہ نہیں،
اخروی نجات، دنیا نجات جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے طریقے پہ ہی ہے. ورنہ بہت سارے لوگوں نے ایمان چھپایا ہوا تھا، وہ ڈرتے تھے کہ کہیں حملہ نہ کر دیں گے ہم پہ اگر ایمان دکھا دیا ہم نے. لیکن جب مسلمانوں کو رب نے فتح دی تو اس کے بعد کیا ہو گیا، بہت سارے اسلام کے آ گئے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج سبوں کے لیے امن ہے، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پہ کوئی مصیبت نہیں آ جائے گی، تم ٹھیک رہو آج. وہ تھے نا، وہ کیا تھے، آپ جو تھے وہ نبی الرحمہ تھے. ایسے نبی جو رحمت کرنے والے تھے، وہ لڑائی جھگڑا پسند نہیں کرتے تھے، انہیں سبوں کو معاف کر دیا. حالانکہ اتنا تکلیف پہنچائی اپنے ہی مولد سے جہاں پہ وہ رہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا مسکن تھا مکہ، وہاں سے نکال دیا. لیکن جب واپس قوت کے ساتھ آگے بدلہ نہیں لیا، لیکن سبوں کو معاف کر دیا. اور یہ کہا آج ساروں کے لیے معافی، آج کسی کو کوئی پکڑ نہیں ہو جائے گی. اس لیے جس کے پاس ایمان تھا اس ایمان کا اظہار کر دیا، اور سارے کے سارے ایمان کی اور آگے. اور یہی تھی فتح اور نصرت اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ سارے لوگ جو ہے وہ ایمان کے اندر آ گئے، بہت سارے لوگ. تو اب اللہ کی جو اتنی ساری نعمتیں آ جا رہی ہے تو انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ تو انسان کو چاہیے کہ وہ تسبیح کرے. فسبح، آپ تسبیح کریں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بحمد ربک، اپنے رب کے حمد کے ساتھ آپ سبحان اللہ پڑھیے اور الحمدللہ بھی پڑھیے. واستغفر ہو، اور آپ استغفار طلب کریے، آپ معافی طلب کریے اپنے رب سے. انہ کان توابا، بے شک آپ کا رب جو ہے وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے. تو جب بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت بندے کو آتی ہوگی تو سب سے پہلے بولنا ہے سبحان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ ہر کسی عیب سے پاک ہے. الحمدللہ، تمام تعریفات صرف اللہ کے مستحق ہے جس نے مجھے نعمت عطا کی ہے. اور معافی اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ مانگنی ہے بندے کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جن کی اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دی گئی، انہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وستغفر ہو، آپ مانگیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت. اب سوچیں اس میں ہمارے لیے کیا ہے، نیسل ہمارے لیے ہے کہ وہ ہمارے لیے قدوہ ہے، ہمارے رول ماڈل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے اسوہ حسن ہے. تو ہمیں ان کو فالو کرنا ہے، ہمیں بھی استغفار میں ہمیشہ رہنا ہے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کرتا ہوں استغفار اللہ تعالیٰ کے سامنے 100 مرتبہ دن میں. تو ہمیں کتنا اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے. استغفار میں ہمیشہ خیر ہوتا ہے، انسان کا دل جو ہے وہ ٹھیک رہ جاتا ہے استغفار سے. تو ہمیشہ اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے. کیونکہ گناہ تو ہو جاتی ہے 100%، انسان کچھ بھی کرے گا گناہ پھر بھی ہو جائے گا. لیکن پھر بھی وہ خیر و خطائین التوابون، بہترین خطا کار وہ ہوتے ہیں جو گناہ کے بعد ندامت میں جاتے ہیں اور توبہ ساتھ بھی کرتے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے. تواب ہو گیا، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. تو اس کے بعد اب جائیں گے ہم آگے. اب ہے سورۃ المسد. کیا ہے؟ مسد بولتے ہیں اس کو، تبت یدا اس کو ہم بولتے ہیں. ٹھیک ہے، تبت یدا ابی لہب و تب، یا بولتے ہیں سورۃ تبت یدا بولتے ہیں تبت. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تبت یدا. تبت کس کو بولتے ہیں؟ تبت مطلب ہوتا ہے ہلاک ہو جانا، ختم ہو جانا، ٹوٹ جائے. تبت ٹوٹ گئے، یدا دو ہاتھ، ابی لہب ابو لہب کے دو ہاتھ ٹوٹ گئے. ٹھیک ہے. وہ تب، اور ہلاک ہو گیا. ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ خود ہلاک ہو گیا. تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ یدا تبت ختم ہو گئے، ہلاک ہو گئے، ٹوٹ گئے. وہ تب، اور وہ خود ہلاک ہو گیا. ابو لہب کے بارے میں آ گیا. ابو لہب کے بارے میں آپ کو پتہ ہی ہوگا نا کہ اس نے کیا مسئلہ کیا تھا. آپ کو پتہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جب ان کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ انذر عشیرتک الاقربین، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ڈرائیے اپنے قریبی رشتہ داروں کو. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ صفا کی پہاڑی پہ چڑھ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا صباحا. کیا کہا؟ یا صباحا. یا صباحا کی آواز تب دیتے تھے عرب جب خطرے کی علامت سمجھتے تھے عرب، کچھ خطرہ ہونے والا ہے، حملہ ہم پہ ہونے والا ہے. تب کوئی معتبر شخص بولتا تھا یا صباحا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا یا صباحا. پھر فرمایا ذرا مجھے بتاؤ اے لوگوں، اگر میں تمہیں یہ کہوں گا کہ اس پہاڑ کی پشت پر ایک گھڑ سوار لشکر ہے، تم پہ حملہ کرنا چاہتا ہے، کیا تم مجھے سچ مانو گے؟ تاکہ کیا تم میری تصدیق کرو گے؟ سبوں نے کیا کہا؟ ہاں ہم کیوں نہیں آپ نے ہم نے آپ کو کبھی بھی جھوٹا نہیں پایا ہے، آپ نے آج تک کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں، ہم کیوں نہیں آپ کو سچا مانیں گے؟ ہاں ہم تصدیق کریں گے آپ کی. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے تمہیں میں ایک عذاب سے ڈرانے والا ہوں جو اللہ کا عذاب ہے. وہ تمہیں تب آئے گا اگر تم اس کفر و شرک پہ اصرار کرو گے، تمہیں اللہ کا عذاب آ جائے گا. کیا تم یہ تصدیق کرو گے اب؟ اس کے بعد کچھ کو اثر ہو گیا، لیکن ابو لہب نے کہا تب بن لک، تیرے لیے ہلاک ہو. تو نعوذ باللہ یا رسول اللہ کہا کیا؟ تب بن لک. آدم نے اس کو ہی کہا، ابو لہب کو ہی، تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کی دونوں ہاتھ تباہ ہو جائے، وہ تب، اور وہ ہلاک ہو جائے. اور وہ ہو گیا بھی ہلاک. ہم پڑھیں گے نا آگے اس کے بارے میں. آپ پتہ ہے ابو لہب جو تھا
اس کا اصل نام تھا عبد العزا، کیا تھا؟ عبد العزا تھا نا کہ وہ ایک بھگوان تھا عزا، اس نے اس کا بندہ نعوذ باللہ خود کو بولتا تھا یہ عبد العزا. تو لیکن یہ شکل میں بہت اچھا تھا. تو حسن جمال کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا ہے، کوئی بھی اچھا شکل میں ہوتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں وہ اچھا انسان ہوگا. حسن جمال میں بہت اچھا تھا، اس کے چہرے پہ تھوڑی ریڈنس تھی، سرخی تھی. اس سے بولتے ہیں نا ابو لہب. لہب پتہ ہے کس کو بولتے ہیں؟ لہب، لہب بولتے ریڈش کلر کو، ہاں بالکل. شعلہ اس کو بولتے ہیں اردو میں شعلہ فروزاں. شعلہ فروزاں تھوڑا ریڈش ریڈش تھا یہ، مطلب اچھا لگتا تھا شکل میں. اور اس کا انجام بھی کیا ہو گیا؟ اس کا انجام بھی یہی تھا کہ انجام کے اعتبار سے اسے جہنم کی ایندھن بن گیا یہ. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا نا، ان کا چچا تھا یہ ابو لہب، اپنا چچا تھا ان کا، حقیقی چچا تھا ان کا. اس کی بیوی تھی نا، بیوی اس کا نام تھا ام جمیل بنت حرب. ام جمیل بنت حرب وہ اس کی بیوی تھی. وہ بھی کافر تھی، خطرناک کافر تھی. اس نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف پہنچائی، کانٹے بچھائے سڑک پہ ان کو، ان کی غیبت کی ہے، ان کو تانے دیے، ان کو بدنام کیا ہے باقی جگہوں پہ. اس کی بیوی اور یہ دونوں اسلام کے بہت خلاف تھے، بہت بہت مخالف تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تبت یدا، دونوں ہاتھ تباہ ہو جائے ابو لہب کے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ دونوں ہاتھ تسنیہ استعمال کیا. تسنیہ ہو گیا ڈول فارم، تسنیہ. تسنیہ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا. اس کے بعد ہلاک ہو جائے اس کے ہاتھ، برباد ہو جائے اس کے ہاتھ. اور یہ بھی آ گیا کہ یہ عدسیہ بیماری میں مبتلا ہو گیا. عدسیہ ایک بیماری تھی، اس میں مبتلا ہو گیا. ٹھیک ہے، اس سے کیا ہو گیا اس کو؟ اس میں تعاون جیسی بیماری ہوتی ہے، ایک حساب سے وبا جیسا ہوتا ہے وہ. اور اس کی ایسی حالت ہو گئی کہ یہ ایسے مر گیا. 3 تک 3 دن تک اس کی لاش کو ایسے رکھا گیا، حتیٰ کہ اس کو سخت بدبو آ گئی اس کی لاش سے. اس کے بعد سے بچے بچے تھے نا اس کے بچے بچے، ان نے کچھ لکڑیاں ان نے کیا کیا، جو لڑکے تھے اس کے، انہوں نے کہا، انہیں پتھر اٹھائی ایسے ہی 3 دن کے بعد نے لائی پتھر وتھرے، اور سارے پتے لائے ڈالے اس کے اوپر. اتنی بری موت اس کی ہو گئی کہ سڑ گئی اس کی جو ڈیڈ باڈی تھی وہ سڑ گئی اس کی. اس کو عدسیہ کی بیماری ہو گئی، اس کو تعاون کی جیسی بیماری ہو گئی تھی پورے جسم کے اندر. تو دنیا میں بھی خسارے میں گیا اور آخرت میں بھی خسارے میں گیا. اس کے بعد ما اغنا عنہ مالہ. اب دیکھیے، اب یہاں پہ پروفیسی بھی ایک آ رہی ہے. دیکھیے، اگر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ جو یہ ہے نا کون ابو لہب، یہ کافر ہے، یہ جہنم میں جائے گا. اگر اس نے سنا ہوتا ہے قرآن اور یہ بولتا اب میں الٹا کروں گا، میں دکھاؤں گا، میں رانگ پروو کروں گا قرآن کو، میں ایمان لاؤں گا جھوٹ میں ہی، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا کیونکہ اللہ کو پتہ تھی کہ کفر کی حالت میں مر بھی جائے گا. تو یہ بھی قرآن کی ایک پروفیسی تھی. ٹھیک ہے، یہ بھی رسول اللہ کی پروفیسی ہے. میں قرآن کا معجزہ اس میں سمجھاتا ہے اس چیز سے. ما اغنا عنہ مالہ، نہیں فائدہ پہنچایا اسے اس کے مال نے. اس کا مال سے کوئی کام نہیں آ گیا. اگنا مطلب ہے کام آ جانا، فائدہ پہنچانا، غنی کرنا، انڈیپینڈنٹ کرنا. اس کو اس کے مال نے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا. وہ ماں کسب، اور نہ ہی اس چیز نے جو اس نے کمایا تھا، اور جو کچھ نے کمایا تھا اسے اس چیز نے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا. یعنی کہ جو ابو لہب کی رئیسانہ حیثیت تھی کہ وہ رئیس تھا، ایک لیڈر تھا، یا اس کو جاؤ منصب تھا، ایک سٹیٹس تھا، اس کی اولاد تھی، وہ سارا اس کو فائدہ نہیں آ گیا جب اللہ کی گرفت اس کو آگے دنیا میں عذاب ہو گیا، عادسیہ کی بیماری ہوگی، اور آخرت میں عذاب آ گیا. تو کون بچا سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے؟ انسان کو بچا سکتا ہے کوئی نہیں. مال بچا سکتا ہے نہیں. اولاد بچا سکتے نہیں. بی بچا سکتی ہے نہیں. ہائی اسٹارٹ بچا سکتا ہے نہیں. کچھ بھی نہیں بچا سکتا اللہ کے عذاب سے. انیکسپیکٹڈلی انسان کو کبھی بھی اللہ کا عذاب آ سکتا ہے، جیسے اس کو آ گیا، کس کو؟ ابو لہب کو، اللہ کے دشمن کو. اس کے بعد سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب وہ داخل ہو جائے گا، جل جائے گا، جل کے داخل ہو جائے گا. نارن، ایسی آگ کے اندر. دیکھیے اب اس کا ہی نام استعمال کیا گیا، ذات الہب، جو بلیزنگ فلیمز والی آگ ہوگی. خدا نے بلیزنگ فلیم جیسا ہی ریڈ تھا یہ. تو آدرا نے یہی لفظ استعمال کیا کہ ویسی آگ میں جائے گی ابو لہب، جو لہب والی آگ ہوگی، جو بلیزنگ فلیمز والی آگ ہوگی، جو بھڑکنے والی آگ ہوگی. اس میں عنقریب یہ جل جائے گا. کون؟ ابو لہب. اب رہی اس کی بیوی وامرأتہ، جو اس کی امراتن تھی، جو اس کی بیوی تھی. حمالت الحطب، جو اٹھاتی تھی فائر ورڈ کو. حطب بولتے ہیں ہچ کھنجن سے دبا گشر ورڈ. ٹھیک ہے، حطب بولتے ہیں ان کو نا، لکڑیوں کے ٹکڑوں کو بولتے ہیں حطب، فائر ورڈ جس کو بولتے ہیں. تو حمالہ بولتے ہیں کیریئر کو، حمل کس کو بولتے ہیں؟ اٹھانے کو، بچہ اٹھانے کو بولتے ہیں حمل، پریگننسی. تو حمالت الحطب، اٹھانے والی تھی وہ الحطب، فائر ورڈ کو. وہ امرأتہ، اس کی بیوی تھی. وہ بھی جائے گی جہنم کے اندر ہی، جو لکڑیاں ڈھونڈنے والی ہے یا اٹھانے والی ہے. حمالت الحطب.
اس کے بارے میں کیا گیا ہے؟ یعنی جہنم میں اپنے خاوند کی آگ پر لکڑیاں ڈالے گی، وہ اس کی آگ کو پٹکائے گی اپنی شوہر کی آگ کو ہی، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے ہوگا۔ دنیا میں وہ اپنے ہسبینڈ کو ہیلپ کرتی ہے کفر کے اندر، اناد کے اندر، مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے کے اندر، تو آخرت میں بھی عذاب ایسے ہو جائے گا اس کو کہ اس میں آگے کیا ابن کثیر بولتے ہیں اس کے بارے میں کہ بعض کہتے ہیں کہ وہ کانٹے اور جاڑیاں، ٹھیک ہے، ڈو ڈو کر لاتی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں لا بچھا دیتی تھی، کیا لاتی تھی؟ کانٹے وغیرہ۔ تو اس نے یہ بہت چولی بھی کھاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں یہ مسئلہ آ گیا، تو ایسا ہو جائے گا۔ اب جائیں گے ہم آگے۔ اچھا، فی جی دیا، اس کے نیک کے اندر کیا ہوگا؟ حبل، ایک رسی ہوگی، میں مسد، جو پام فائبر سے بنی ہوگی۔ مسد کیا ہوتا ہے؟ پام فائبر، ہے نا، لکڑی کا، اس کا سوری، کھجور کے درخت ہوتا ہے نا، اس کا جو فائبر ہوتا ہے۔ فی جی دیا، اس کی نیک کے اندر، حبل، ایک ایسی رسی ہوگی، میں مسد، جو مسد سے بنی ہوئی ہوگی، ٹھیک ہے، فی جی دیا حبل من مسد۔ اچھا اب دیکھیے، اب جو ہے جیت، جیت گردن کو بولتے ہیں، اس کو بولتے ہیں، اصل ہوتے ہیں عنق، بولتے ہیں گردن کو، جیت بولتے ہیں کس کو؟ گردن کو۔ مضبوط بٹی ہوئی رسی ہوتا ہے کیا؟ مسد، مضبوط بٹی ہوئی رسی جو اسے بن جاتی پام فائبر سے، اس کو بول، ٹھیک ہے، جو کھجور سے بن جا، کھجور کی پوست کی ہو، ٹھیک ہے، جو کھجور کی پوست سے بن جاتی ہے۔ پتہ نہیں کیا اردو لکھا ہوتا ہے، میں پڑھتا ہوں ایسے ہی آپ کے سامنے، آپ سوچتے ہیں مشکل اردو ہے، کسی حد تک سمجھ آتا ہے، کھجور سے کچھ پوست ووست ہو گیا کچھ۔ اچھا، اس لیے آپ نے لکھا ہے کہ بعض نے کہا کہ یہ دنیا میں ڈالے رکھتی، وہی نا، مطلب اس کی جو نیک ہوگی، فی جی دی، ہاں، اس کی عورت کی نیک کے اندر، جو یہ ہے ام جمیل بنت حرب اس کا نام تھا، ابو لہب کی بیوی جو ہوگی، اس کی گردن کے اندر ایک رسی ہوگی پام فائبر، اس کو عذاب ہو جائے گا ایسا آخرت کے اندر، اس کو اتنا خطرناک عذاب ہو جائے گا۔ مجھے لگتا ہے آج ہم ختم کر سکتے سارا، ہم پر انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، وہ اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ یہ کون سا سورہ ہے؟ سورۃ الاخلاص۔ اخلاص بولتے ہیں سنسیریٹی کو، صرف اللہ کے لیے کوئی بھی کام کرنا، عبادت کرنا اللہ کی خالص۔ تو اس کی بہت حسد آئی ہے فضیلت احادیث میں، احادیث میں آ گیا کہ یہ ثلث القرآن کے برابر ہے، ایک تہائی، 1/3 آف قرآن کے برابر قل هو اللہ احد ہے، ٹھیک ہے، اتنی عظمت اس سورہ کی احادیث میں آ گئی ہے، یہ بخاری کی حدیث میں آ گیا ہے، ٹھیک ہے، اور انہا تعدل ثلث القرآن، ایسی احادیث آ گئی ایسے الفاظ سے شاید، انہا تعدل ثلث القرآن، ایسے کچھ ہے کہ یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے، کیونکہ قرآن سارا کیا ہے؟ القرآن کلہ التوحید، قرآن میں سارے میں توحید لکھا ہے، ونس آف اللہ، ہے نا، حساب بولے گا، مارتا ہے، زندہ کرتا ہے، دنیا میں انسان کو ہیلپ کرتا ہے، سکون دیتا ہے، ٹھیک ہے، بڑا کرتا ہے، مارتا ہے، حساب لے گا، سب کیا ہے؟ توحید ہی نا یہ، آخرت بھی کس میں آتی ہے؟ توحید میں آتی ہے، ٹھیک ہے، ایک براڈر سینس میں، تو ایسا سمجھ نہیں چیز۔ تو اب سمجھیے آپ ایک چیز، بعض صحابہ ہر رکعت میں دیگر سوتوں کے ساتھ اسے پڑھتے تھے، حدیث میں بھی آ گیا ہے، جس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا، اس صحابی کو، کہ تم ہر نماز میں کیوں پڑھتے ہو یہ؟ اس نے کہا مجھے محبت سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو فرمایا بخاری کی حدیث میں، تمہارے اس کے ساتھ محبت تمہیں جنت میں داخل کر دے گا، کیونکہ یہ بہت عظیم سورہ ہے، قل هو اللہ احد۔ اور اس کا سبب کیا ہو گیا؟ اس کو بولتے ہیں شان نزول، کیا ہے شان نزول، کیوں نازل ہو گئی یہ؟ سبب نزول اس کو بولتے ہیں، کاز آف ریولیشن کیا تھی؟ جو سبب تھا نزول کا وہ یہ تھا کہ مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اپنے رب کا نسب بیان کرو، تمہارا رب کون ہے، اس کا نسب بیان کرو، تو اللہ تعالیٰ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو وحی آ گئی اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ کون ہے، قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے کہ وہ جو اللہ ہے وہ ایک ہے، وہ ایک ہے، قل هو اللہ احد، وہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ ایک ہے، اکیلا ہے، اللہ سمد، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، وہ اٹرنل اور ایبسلیوٹ ہے، اٹرنل ایبسلیوٹ ہو گیا بے نیاز، کسی کی حاجت نہیں ہوتی ہے اس کو۔ عرب بولتے تھے سمد اس شخص کو جو مطلب جہاد میں خطرناک ہوتا تھا، 2 4 دن تک کچھ کھاتا ہی نہیں تھا، بنا کھائے پیے وہ جنگ کر رہا ہوتا تھا، اس کو بولتے تھے عرب سمد۔ تو سمد ہو گیا جس کو کسی کی حاجت نہیں ہوگی، جو اس کو کسی کی نیڈ نہیں ہوگی، جو ایبسلیوٹ ہوگا، جس پہ سارے ڈپینڈ ہوں گے، اور وہ کس پہ ڈپینڈ نہیں ہوگا، وہ انڈیپینڈنٹ ہوگا، ٹھیک ہے، وہ محتاج نہیں ہوگا، غیر محتاج جو ہوگا۔ اور اٹرنل کیا ہوتا ہے؟ جو ہمیشہ رہنے والا ہوگا، اس کو بولتے ہیں سمجھ، جو ہمیشہ رہنے والا ہوگا، کیونکہ ایک ایبسولوٹ بینگ خود بخود اٹرنل ہوتی ہے، جو کس پہ ڈیپینڈ نہیں ہوگی، تو ٹائم پہ بھی ڈیپینڈ نہیں ہے،
तो वो इटरनल है। टाइम का कंसेप्ट खाली हमारे लिए है। ये बोला ही नहीं अल्लाह ताला कब से है, क्योंकि कब है ना, कब का सवाल ये हम इस्तेमाल करते हैं, कब, मैं कब से हूँ, तुम कब से हो, क्योंकि हम टाइम में हैं। अल्लाह ताला ने टाइम बनाया है, तो टाइम के डायमेंशन से बाहर है, वो स्पेस के बाहर है, टाइम के बाहर है। ठीक है। उसके बाद लम यलिद वलम यूलद, न उसने जना, न उससे कोई पैदा हुआ, वलम यूलद, और न वो किसी को पैदा हुआ। ठीक है। नॉट ही बिगेट्स, ना उसने किसी को जना, वलम यूलद, और ना वो किसी को पैदा हो गया अल्लाह ताला। ना वो किसी से निकला, ना उससे कुछ निकला, और ना ही वो किसी से निकला, क्योंकि वो क्या है, वो असमद है। यानी कि यहाँ पे सारे रद्द हो रहे हैं ना, वो क्रिश्चियन जो बोलते हैं जीसस सन ऑफ गॉड है, जो यहूदी वो बोलते हैं उज़ैर जो है अल्लाह का बेटा है, बाकी बाकी जितने भी रिलीजन्स हैं, वो सारे यहाँ पे रिफ्यूट हो जाते हैं इस चीज़ से कि हकीकी रब कौन है, वो जानो, अल्लाह को जानो, अल्लाह कौन है, तुम्हारा जो खालिक है वो कौन है। वो इंसान ही किसी को बच्चा पैदा हो जाएगा उसको, वो इंसान ही किसी को पैदा हो जाएगा, वो इंसान ही खाने पीने का मोहताज है, तुम उसको खाना दो कि प्रसाद में, तो वो खाएगा नहीं। वो अल्लाह है, उसने ही खाना बनाया, वो तुम्हें खाना खिलाता है, उसको किसी की हाजत नहीं। वो युतअम वला युत, वो यतइम, क्या है वो यतीम वला युतअम, वो खिलाता है, उसको कोई खिलाता नहीं है अल्लाह ताला को। वो जीरो वला युजारो अलैहि, वो पनाह देता है, उसके खिलाफ कोई पनाह नहीं दे सकता है, क्योंकि वो अल्लाह है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और ना ही उसका कोई इक्विवेलेंट है। कुफू बोलते इक्विवेलेंट, उसका हम पल्ला कोई नहीं है, उसके बराबर कोई नहीं है, उस जैसा कोई नहीं है, मिसाल नहीं दे सकते उसकी अल्लाह ताला की। लैसा कमिथलिही शैउन, अल्लाह ताला फरमाता है उस जैसा कोई भी नहीं है, वो हुवा समीउल बसीर, अल्लाह ताला जो है वो हर चीज़ सुनने वाला और हर चीज़ देखने वाला है। क्या बोलते हैं, आज ही पढ़ेंगे सब कुछ, ये बहुत है इसमें, चलिए शॉर्ट में पढ़ेंगे, फिर आज सारा पढ़ेंगे आज। तो अल्लाह ताला कोई हम पल्ला नहीं है, इक्वालिटी नहीं है, उसके बराबर कोई नहीं है। तो हम मिसाल ही दे सकते हैं अल्लाह ताला की किसी के भी साथ, मखलूक के अंदर हम अल्लाह की मिसाल नहीं दे सकते, उसकी सिफात की मिसाल हम नहीं दे सकते, क्योंकि लई से कम थ्री शैउन, उस जैसा कोई भी नहीं है। अब क्या है, सूरत अल फलक, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, या रसूल अल्लाह आप कह दीजिए कि मैं पनाह मांगता हूँ उस रब की जो रब है फलक का, जो सुबह का रब है, मैं उसकी पनाह मांगता हूँ, मैं सुबह के रब से पनाह मांगता हूँ। मिन शर्रि मा खलक, हर उस शर से जो उसने पैदा किया है, क्योंकि खालिक शर कौन है, अल्लाह ताला, शर किसने पैदा किया, अल्लाह ताला ने। वो मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब, और उस डार्कनेस के शर से पनाह मांगता हूँ मैं, अंधेरी की रात की तारीकी से मैं पनाह मांगता हूँ, इज़ा वक़ब, जब वो अंधेरा फैल जाता है, जब सर्द हो जाती है रात, तो उससे हम अल्लाह ताला की पनाह मांगते हैं। और मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द, और हम नफ़्फ़ासात के शर से अल्लाह ताला की पनाह मांगते हैं। नफ़्फ़ासात बोलते हैं उनको जो ब्लो करती है, नफस बोलते हैं फूक मारना, उक़द नॉट्स के अंदर, ये एक जादू का एक टाइप होता है, उसको बोलते हैं उक्काद, क्या बोलते हैं, जादू के बहुत सारे होते हैं ना, ये काइंड्स, जादू कैसे करना होता है। एक होता है टाइप जादू, उसको बोलते हैं उक्काद, क्या बोलते हैं, उक्काद में क्या करते हैं, वो गांड मारते हैं, बंद के नोट लगाते हैं, ऐसे ऐसे फूक मारते, कुछ शैतानी कलमात पढ़ते, शैतान की हेल्प मांगते, जिन से हेल्प मांगते, और नोट लगाते हैं, नोट लगाते हैं, नोट लगाते हैं। तो ये होता है एक टाइप ऑफ शहर। और यहाँ पे नफासात इस्तेमाल हो गया है, जो कि मोनस का सेगा इस्तेमाल हो गया है, क्योंकि इसके बारे में जो है पढ़ेगा सब डिटेल में कि नहीं, तो कल पढ़ना पड़ेगा बाकी सारा कुछ जितना बचेगा। वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, और हम हासिद के शर से अल्लाह ताला की पनाह मांगते हैं कि जब वो हसद करता है। हसद का मतलब क्या होता है, हसद का मतलब होता है तमन्नी ज़वाल निअमति अन गैरी, मुझे तमन्ना होती है दूसरे इंसान से नियामतें छिन जाए, दूसरे इंसान के पास माल है, दौलत है, इज्जत है, शोहरत है, उसे वो छिन जाए और मुझे मिल जाए, या उसे वो छिन जाए, मुझे मिले या न मिले मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसको वो छीननी चाहिए वो नियामत। इसकी वजह से नियामतें क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं है। ठीक है, इसको बोलते हैं हसद, तमन्नी जवाल नियामती अन गैरी। हाँ डिटेल में पढ़ेंगे ऐसे अब देखिए हसद क्या होता है। हसद मतलब होता है, अगर किसी के पास अल्लाह ने कोई नियामतें दी है, मुझे पसंद नहीं आती अल्लाह ने क्यों नियामतें इसको दी है, और मुझे क्यों नहीं दी है। अब मैं चाहता हूँ कि इससे वो नियामतें छीननी चाहिए, इसको वो नियामतें क्यों है, मुझे क्यों नहीं है, मुझे गुस्सा आ रहा है अंदर से। असली जो जेलेसी वो होती है इनसिक्योरिटी अंदर से। इंसान होता है इनसिक्योर अपने बारे में, इंसान बोलता है मेरे पास ये भी नहीं है, मुझे बात भी करनी नहीं आती है, मैं शक्ल में भी अजीब ही हूँ, मुझे पढ़ना भी नहीं आता है, ये मुझसे अच्छा पढ़ता है, ये मुझसे आगे गया है। तो होती है हसद, इंसान बोलता है ये क्यों मुझसे आगे है, ये पीछे आना चाहिए, इसको जो नियामत है वो छीननी चाहिए, सारी की सारी खत्म होनी चाहिए। तो जो ना हसद के जो इमोशंस आना है वो नेचुरल है, वो हर एक को आ जाते हैं। जब इंसान देता है किसी ऐसे इंसान उसके ऊपर होता है, कोई इंसान मेरे से ऊपर है रैंक में, तो मैं चाहता हूँ कि नीचे आना चाहिए,
वो इमोशंस अंदर अंदर से आते हैं इंसान को, तो उनको सप्रेस करना है, उनको कंट्रोल करना है, उन पे एक्ट नहीं करना है। अब हस्त की लेवल्स होती है, जो हस्त करता है ना इंसानों के साथ, उसकी लेवल्स होती है। जब कम हस्त करता है इंसान, जब छोटा हस्त ना, छोटा हस्त होता है, बोलता है तुम क्या करते हो, वो करता है इंसान को ना, वो इंसान की अचीवमेंट्स को डीमीन करता है, तुम क्या करते हो, ये सब उनको आ जाएगा जो तुम करते हो, तुम कोई बड़े 30 मार खाने बन गए हो। असल में वो खुद होता है इनसिक्योर, बोलते हैं हाँ सच में ये 30 मार खा बन गया, लेकिन मैं नहीं बन गया हूँ। अब वो होता है क्या, खुद इनसिक्योर, अब वो ऐसी ही बड़ास निकाल रहा होता है, उसकी गुस्सा निकाल रहा होता है एक हिसाब से, तुम कुछ नहीं हो, तुम वो है, तुम ऐसे बोलते हैं स्टार्टिंग में। और हंस का जो टॉप मोस्ट लेवल होती है ना, वो होता है जब इंसान फिजिकली हार्म करता है, दूसरे इंसान को मारता है गुस्से में, तुम मुझसे आगे क्यों जा रहे हो, तुम क्यों अच्छा पढ़ रहे हो मुझसे। या उसको नोट्स शेयर नहीं करते, कुछ लोग नोट्स शेयर नहीं करते आपस में, ग्रुप्स में बोलते हैं हमसे आगे जाएंगे पढ़ने में वो। तो ये होता है सब हसद की वजह से। और हसद इतना बड़ा गुनाह है कि जो आमाल होती है वो ख़त्म हो जाती है, जिस तरह से जो जल जाती है लकड़ी, ड्राई सूखी लकड़ी जैसे जल जाती है, वैसे आमाल इंसान ख़त्म हो जाते हैं हसद से। इतना बड़ा गुनाह हसद कर रहे हैं। इसी तरह रसूलुल्लाह ने फरमाया ला हसद, ला हसद इल्ला रश्क और हसद के बारे में। हाँ ये फ़र्क, अब देखिए रश्क और हसद में फ़र्क होता है। रश्क मतलब होता है इंसान बोलता है ए अल्लाह, इसको आपने नियामतें दी है, मुझे नियामतें नहीं है, इसको आप वही नियामतें रखो, लेकिन मुझे भी नियामतें अता करो, मुझे तौफीक दो कि मैं नियामतें अपने अंदर लाऊं, मेरे स्किल्स जो है डेवलप नहीं हो गए, मैं वो लाऊं खुद के अंदर, मुझे भी आगे बढ़ाओ, उसको भी आगे बढ़ाओ, उसको बोलते हैं रशक। हसद मतलब होता है तमन्नी जवाल नियामती अन गैरी, मैं तमन्ना करता हूँ दूसरे की नियामतों को जवाल आ जाए, इसकी नियामतें सारी खत्म हो जाए, इसको कुछ नहीं आगे करना जिंदगी में, इसको बोलते हैं हसद। और रशक बोलते हैं, और हदीस में आ गया हसद इल्ला फितनतैन, दो चीज़ों में हसद करना जायज़ है, असल में रशक करना जायज़ है। जिस शख्स को अल्लाह ने इल्म दिया होगा और वो उसके मुताबिक फैसला करता होगा, तो उससे हस्त करना जायज़ है, नहीं कि रशक करना, ये बोलना कि अल्लाह ने उसको इल्म दिया, मुझे भी आधा इल्म देना चाहिए। या वो शख्स जो अल्लाह ताला के रास्ते में माल खर्चाता हो, इंसान बोलेगा मैं भी अल्लाह के रास्ते में माल खर्चाना चाहता हूँ, ए अल्लाह मुझे इसको आपने माल दिया है, इसको आप माल वहीं पे रखो और मुझे भी माल दो, इसको बरकत करो, मुझे बरकत करो, और मैं भी आपके रास्ते में माल खर्चाना चाहता हूँ। इसको बोलते हैं रशक, जो कि जायज़ है, जो करना चाहिए रशक। हसद नहीं करना चाहिए। हसद मतलब होता है दूसरे की नेमतें छिन जाने की तमन्ना होना, एक काश इसकी नेमतें छिन जाती, एक काश इसके मकान को बुझ आ जाता, गिर जाता सारा मकान इसका, ये मुझसे आगे क्यों जा रहा है। तो ये होता है ऐसे। ये सूरह कब नाज़िल हुई, जब प्रॉफिट पीस भी ऑन जादू किया था, हाँ बिल्कुल। जो मुअव्विज़तैन को बोलते, क्या बोलते हैं, मुअव्विज़तैन, आप लिख सकते हैं, ये ज़रूरी पॉइंट है। मुअव्वि मुअव्विज़तैन, मुअव्विज़तैन बोलते हैं दो तावीज़ों को, क्या बोलते हैं, दो तावीज़ों को। तावीज़ क्या होता है, तावीज़, तावीज़ बोलते हैं जो पनाह देता है इंसान को, जो चीज़। मुआविज़तैन हो गया दो ऐसी सूरत जिससे हमें पनाह मिल जाती, प्रोटेक्शन मिल जाती है अल्लाह ताला से, वो है सूरतुल फलक और सूरतुल नास। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जादू किया गया, जो एक यहूदी के चार बेटियों ने किया था शायद, तो उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को थोड़ा सा भूल जाती थी चीज़ें, उनको याद नहीं रहता था कुछ चीज़ें, उस टाइम पे उनको जादू किया गया था, तो उसके असर थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, फिर उनको, फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने ये दो सूरतें नाजिल कर दी। कौन सी दो सूरतें, कुल आउज़ु बिरब्बिल फलक और कुल आउज़ु बिरब्बिन नास। तो जब भी इंसान को जिन का आसिबी असरात लगते होंगे, जिन लगता होगा, डर लगता होगा, तो उसे चाहिए कि वो दम करे खुद को ये दो सूरतें पढ़ने के बाद। और आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दम करती थी। तो ये भी हदीस में आ गया, तो हम सारा पढ़ेंगे डिटेल में, क्योंकि इसमें तफसीर बहुत डीप लिखी है इन दो सूरतों में, ये हमें अच्छे से पढ़ना है। तो कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह, कल हमें हो जाएगी अम्मा पारा ख़त्म, फिर हम पढ़ने परसों से फर्स्ट पारा से करने स्टार्ट इंशाल्लाह। तो कल हम पढ़ेंगे ना इस दो सूरह वाले, तफसीर नहीं पढ़ा हमने इसका आज, तो कल से पढ़ेंगे और डिटेल नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि फ़ायदा क्या है, वो आप खुद पढ़ते वर्ड टू वर्ड